نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، آج ہم پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حرمت اور شان بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا ہے اور قرآن میں محمد رسول اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ محمد کے معنی ہوتے تعریف کیا گیا۔ نبی کا زمین پہ نام ہے محمد اور آسمان پہ نام ہے احمد۔ وہ تعریف آیا ہے، فرشتوں میں احمد نام ہے اور زمین پر محمد نام ہے۔ احمد کے معنی ہوتے تعریف اور محمد کے معنی ہوتے تعریف کیا گیا۔ تو ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی شان اللہ بیان کرتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرا محبوب آپ نے جانب سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ جو میں کہتا ہوں وہی کہتا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ نبی کی ہر کلام، نبی کا ہر عمل اللہ کے کہنے کے مطابق ہے۔ یعنی نبی کا جو بھی کلام ہے، نبی کا جو بھی اعمال ہے، وہ اللہ کے کہنے کے مطابق ہے۔ کیا نبی کے دل سے نہیں، بلکہ اللہ کے نے جو کہتا ہے وہ ہمارا نبی کرتے ہیں۔ یعنی بتاؤ، اللہ جس طرح سے نبی کو حکم دیتا ہے، میرا نبی وہی کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہمارے نبی پر، شان پر، ان کی عظمت پر، ان کی حرمت پر کوئی انگلی اٹھائے، کوئی گستاخی کرے، تو یاد رکھو میرے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میرے نبی کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ خود نبی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اور جس کی عظمت کو اللہ بیان کرے، جس کے نام کو اللہ اونچا کرے، جس کے مرتبے کو اللہ بلند کرے، اس کے مرتبے کو، اس کے شان کو تمام مل کر بھی گھٹانے کی کوشش کرے تو یاد رکھو گھٹانے والا گھٹ جائے گا، لیکن نبی کی شان نہیں گھٹے گی۔ اس طرح سے جو گستاخی کرتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گستاخی کرنے والا چاہے کیسا بھی ہو، اس کا جسم کیسا خوبصورت ہو یا اچھا ہو، لیکن وہ اپنے زبان سے ظاہر کرتا ہے میرا جسم خوبصورت ہے لیکن میرے اندر گندگی بھری ہوئی ہے۔ اور جو اس کے جسم کے اندر اور دل کے اندر جو گندگی بھری ہوئی ہے، وہی اپنی زبان سے ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ زبان سے ظاہر ہوتی ہے۔ انسان کے اندر، انسان کے جسم سے انسان کی اخلیت اور اس کی اصلیت کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ اس کے زبان سے اس کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے کہ حرام کی اولاد ہے یا حلال کی اولاد ہے۔ اگر صحیح بات کرے گا، اچھی بات کرے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ حلال کی اولاد ہے، اور اگر بری بات کرے گا اور کسی کے شان میں گستاخی کرے گا اور نبی کے شان میں گستاخی کرے گا تو پتہ چلے گا یہ حلال کی اولاد نہیں ہے، بلکہ یہ حرام کی اولاد ہے، اور اس کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے۔ تو پتہ زبان سے چلتا۔ تو یاد رکھو جو نبی کے شان میں گستاخی آج کر رہے ہیں تو اپنی زبان سے بتا رہے کہ ہم اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، بلکہ ہم حرام کی اولاد ہے، اور حرام کی اولاد ہی ایسا کام کر سکتی ہے جو نبی کے شان میں، نبی کی حرمت میں گستاخی کرے، تو وہ اپنے زبان سے ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، اور نبی کی سیرت، نبی کی حسن حسنہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا، اے ام المومنین بتائیے نبی کی شان، نبی کی حسن حسنہ، نبی کی سیرت بیان کرو۔ تو ام المومنین نے کیا خوب جواب دیا، اے انسان، نبی کی حسن حسنہ سننا ہے تو کیا تو نے قرآن پڑھا نہیں ہے؟ اگر تو قرآن پڑھا ہوتا تو میرے پاس نبی کی حسن حسنہ پوچھنے کے لیے نہیں آتا،
کیونکہ نبی کے حسن حسنا قرآن بیان کر رہا ہے، وہ قرآن وہ بولتا قرآن ہے اور میرا نبی چلتا قرآن ہے، پھرتا قرآن ہے۔ تو غور کرو، نبی کی شان، نبی کی عظمت قرآن کے اندر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کی چہیتی بیوی، ہماری اور تمام مومنوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ کہہ رہی۔ تو بتاؤ نبی کی شان کیا ہے؟ تو آئیے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ تمام لوگوں کو کوہ صفا پر بلایا، بلانے کے بعد تمام مکے والے کوہ صفا کے پہاڑ کے قریب جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے تم کیسے جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ تم آمین ہو۔ اس کے بعد اور کہا کہ مجھے کیسا جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ تم صادق ہو، تم بے عیب ہو، ہم نے کبھی تمہارے اندر ایسی بات نہیں سنی کہ جس پر انگلی اٹھایا جائے۔ آپ صادق ہے، سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹی بات نہیں کہی، اور نہ کبھی امانت میں خیانت کی، اور نہ کبھی آپ نے کسی کو برا کہا۔ یہ تمام باتیں نبی کی تعریف لوگ بیان کر رہے، تو نبی نے کہا کہ سنو، قالو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو اے لوگوں کہو اللہ ایک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ جب نبی نے کہا کہ یا ایھا الناس قالوا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تمام لوگ سن رہے ہیں۔ اس میں ابو لہب بھی وقت موجود تھا، جو نبی کا چاچا ہے۔ ابو لہب نے جب یہ سنا تو کہا کہ اے محمد، تو نے ہمیں اس لیے بلایا ہے؟ ابو لہب نے نبی کی شان میں گستاخانہ الفاظ بیان کیا اور کہا کہ نبی تو برباد ہو جائے گا، اے محمد تو برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ لیکن غور کرو، اللہ کے نبی نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کا جواب اللہ نے دیا۔ عاشق اور معشوق کا یہی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب کوئی عاشق جس پہ عاشق ہو جاتا ہے، اس کے معشوق کو اگر کوئی کہتا ہے تو وہ عاشق بالکل برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالی ہمارے نبی پر بے شمار اپنے رحمتیں نازل کرتا ہے، بے شمار نبی سے محبت کرتا ہے، نبی سے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی گوارا گزرے گا کہ ایک گستاخ میرے محبوب کے شان میں گستاخی کرے، میرے نبی کو تباہ و برباد کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے جانب سے جواب دیا، اور سورہ لہب میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب۔ اے نبی کہہ دو ابو لہب سے کہ تباہ تو ہو گیا، برباد تو ہو گیا، تیرے دونوں ہاتھوں کو ہم نے توڑا، تیرے مال نہ تیرے کچھ کام آئے گا نہ تیرے ساتھ آئے گا، تیرے مال کو ہم نے برباد کیا، اور تو جہنم کے آگ میں جلنے والا ہے، اور ہمیشہ جہنم کے انگار میں دہتا رہے گا، جلتا رہے گا۔ یہ اللہ نے نبی کے جانب سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور نبی نے جواب نہیں دیا، بلکہ گستاخی کا جواب، نبی کی گستاخی کا جواب اللہ نے دیا۔ تو غور کرو، جب تک کوئی بھی ایمان والا قرآن پڑھے گا، تب تک اس آیت کریمہ پہ سورت کے پاس جب آئے گا، تب دیکھے گا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اللہ نے کیا کہا۔ اللہ نے اسے تباہ کیا، برباد کیا، اور جہنم کا ایندھن بنایا، اور جہنم میں جلتا رہنے والا بنایا۔ تو یہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام ہے۔ ایک مرتبہ ابو لہب نے گستاخی کی تھی، لیکن تا قیامت تک کے لیے لوگ، آنے والے لوگ، ایمان والے، قرآن پڑھنے والے اس پر لعنت بھیجیں گے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا کتنی بڑی سزا اللہ نے دیا ہے۔ اور غور کرو، نبی کی شان کتنی اونچی ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا مقصد یہ ہے سورج کی طرف تھوکنا ہے۔ غور کرو، سورج کی طرف اگر کوئی انسان سورج کو دیکھ کر سورج کی طرف تھوکے گا تو تھوک سورج تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ تھوک خود اس کے منہ پر آئے گا۔ میری نبی کی شان، میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی بلندی سورج سے کہیں زیادہ ہے۔
सूरज तो एक आसमान के करीब बुलंद है, लेकिन मेरा नबी उसी आसमान के ऊपर चला गया। एक आसमान, दो आसमान, तीन बल्कि 7 आसमान के ऊपर सफ़र करके लिहाजा नबी काबा कौसने तक पहुँचा, अल्लाह के करीब पहुँचा। तो मेरे नबी की शान है। तो बताओ, एक सूरज पर थूकने वाले का थूका उसके मुंह पर आ सकता है, तो मेरा नबी का मर्तबा उससे बुलंद बाला है, तो उसका क्या अंजाम होगा। इस तरह से ऐसे भूखने वाले को लिहाजा सबक सिखाना चाहिए। ईमान है हमारा, जो हमारे नबी को बुरा बोलेगा उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर वक्त आ जाए तो उसकी जान और उसको ख़त्म करना चाहिए। हमारा बस चले तो उसको ख़त्म करना चाहिए, और उसकी सज़ा मौत है। जहाँ तक हो सके गुस्ताखी रसूल की गुस्ताखी बर्दाश्त न करो, और जितने अपने पास क़ुव्वत ताकत है, जितना आपका बस चलता है, उतना उसके के साथ उसका इंतकाम लेने की और उसको बर्बाद करने की कोशिश करो। क्योंकि नबी की शान में गुस्ताखी सुनने वाला वो ईमान वाला हो नहीं सकता। जिसके पास पुख्ता ईमान है, मजबूत ईमान है, वो नबी की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह से अल्लाह तबारक ताला के बारगाह में दुआ है कि मालिक मौला, नबी की सही मोहब्बत, नबी की सही अजमत, नबी का सही इश्क हमारे दिल में कायम दायम अता फरमाए, और आखिरी वक्त कलमा तय्यबा नसीब अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।